کو معاف کرنے سے اور اس کے لیے استغفار کرنا، یہ بہت بڑا میں آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں۔ جس نے آپ کو دکھ دیا ہے نا، ایک تو آپ اس کو معاف کریں تو یہ اولین درجہ ہے، لیکن معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے دکھ لیتے رہیں، ٹھیک ہے نا۔ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کل کو میں اس کو پکڑوں گا نہیں، بس ٹھیک ہے، لیٹ کو، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا میں نے، اللہ معاف کرے۔ معاف کرنے کا مطلب نہیں کہ اس کے ساتھ بالکل وہی دوستی، وہی اٹھنا بیٹھنا تاکہ وہ دوبارہ آپ کو ہٹ کرے۔ رسول اللہ کی یہ بھی تو حدیث ہے نا کہ ایک مومن سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، اس کو بھی تو فالو کرنا ہے نا۔ ایک بندے سے ڈس گیا آپ تو بس ختم، لیکن یہ کہ معاف کر دیا میں نے تجھے، نہیں پکڑوں گا، اللہ تعالیٰ مالک ہے، کوئی نہیں، میرے دل میں کوئی گرج نہیں ہے، استغفار بھی کریں اس کے لیے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ اس سے آپ کو اللہ اتنی تقویت دے گا، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ فری ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت زبردست بات ہے، لیکن یہ کہ مشاورت بھی ای آئی کا حصہ ہے۔ دیکھیں سوشل سکل جو کریں، مشورہ کر کے چلیں لوگوں سے، خود اپنے اوپر اتنا اوور کانفیڈنس ہونا یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑی بات اللہ نے جو بتا دی کہ اے نبی مشورہ کرو، بٹ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی کام کا عزم کر بیٹھو، استخارہ کر لیا، مشورہ کر لیا، ساری چیزیں ہو گئیں، اب فتوکل علی اللہ، اب تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم اللہ پہ توکل نہ کرو، اب تم اللہ پہ توکل کرو۔ یعنی توکل کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ پہ چھوڑ دو اور اس کا جو رزلٹ آئے اس پہ راضی ہو جاؤ۔ توکل کی اصل ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ اللہ پہ بہت ٹرسٹ کر لینا، وہ ایک ایسپیکٹ ہے۔ توکل کی اصل ڈیفینیشن ہے اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا، اس چیز کو توکل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں بس توکل کر بیٹھا ہوں اللہ کی ذات پہ۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ متوکلین سے محبت کرتے۔ اب اس میں سارے اسکل ہیں، لینینسی، ایمپتھی ہے، اگر آپ ہارش ہوتے، اگر آپ روڈ ہوتے، انہوں نے بھاگ جانا تھا، یہ ایمپتھی، اگین ایمپتھی ہے، سوشل سکلز ہیں، کمیونیکیشن ہے، ٹھیک ہے نا۔ فاعف عنہم، انہیں معاف کرو، اگین ایمپتھی ہے، واستغفر لہم، ان کے لیے استغفار کرو، یہ لیڈرشپ ہے۔ اس میں سیلف ریگولیشن بھی ہے، آپ کسی کو معاف کرو گے سب سے پہلے آپ ہیل ہوگے، دوسرا ہیل ہو نہ ہو آپ تو ہیل ہو جاؤ گے نا کہ بھائی میں نے تو معاف کر دیا، بس میں تو بری ہوں۔ تو اس میں سیلف ریگولیشن بھی ہے اور دوسروں سے مشاورت، اس میں سوشل سکل ہے، لیکن سب سے بڑا سکل ہے توکل کرو اللہ تعالیٰ۔ ایک میٹر جب کر لیا ہے تو پھر آگے اللہ پہ توکل کرو، ریزلٹس کا جو ہے وہ ویٹ کرو۔ ایک صحابی تھے الاشج بن عبد القیس، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ الاشج، آپ میں 2 ایسی خصوصیات ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی تو عید ہو گئی، کسی صحابی کو اللہ کے نبی یہ کہہ دیں کہ آپ میں بڑی خصوصیات ہیں جو اللہ کو پسند ہے، وہ تو کہیں گے یہ تو کیا ہی بات ہے۔ بہرحال وہ کیا ہے؟ فوربیرنس اینڈ پیشنس۔ یہاں پہ فوربیرنس کی جگہ ایک اور ٹرانسلیشن بھی ہے سلیمنسی۔ سلیمنسی نرمی کو کہتے ہیں، آپ میں نرمی ہے۔ نرمی جو کام کرا سکتی، یاد رکھیں، وہ سختی نہیں کرا سکتی، ٹھیک ہے۔ نرمی سے آپ دوسروں کے دل جیت لیتے ہیں۔ تو انسان میں نرمی اس لیول کی ہونی چاہیے کہ اگلے آپ سے وہ نرمی لیں، اگلے آپ کی اس مہک سے، اس خوشبو سے خود بھی نرم ہو جائے، جیسے ہمارے نبی تھے۔ ویسے تو وہ بہت سٹاؤٹ تھے، بہت ایکٹیو تھے، لیکن لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں ان سے نرم ترین انسان آج تک نہیں تھا۔ اپنی وائفز کے ساتھ وہ کتنے نرم تھے، آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اپنی وائفز کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے، ایون ڈیتھ بیڈ پہ جو شخص ہیومر کر رہا ہے، آپ سوچیں وہ کتنا زندہ دل انسان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ پورا واقعہ شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہو کہ اللہ کے نبی کو جب تیز بخار تھا، حضرت عائشہ ان کی پٹیاں کر رہی تھی، حضرت عائشہ ساتھ ساتھ ان کو بھی سر میں درد تھا، بخار تھا، حضرت عائشہ نے کہا او مائی ہیڈ، او مائی ہیڈ، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ اللہ کے نبی نے انہیں دیکھا، کہا کہ رادر او مائی ہیڈ، کہا کہ نہیں عائشہ، میرا ہائے میرا سر، یعنی جیسے ایک جوک میں کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عائشہ کو کہا کہ عائشہ اگر آپ مجھ سے پہلے فوت ہو جاتی ہیں تو آپ کا کیا جائے گا؟ آپ کا جنازہ پڑھانے والا میں، آپ کا غسل دینے والا میں، تو آپ تو خوش ہونا چاہیے آپ کو۔ اب حضرت عائشہ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں آپ تو چاہتے ہیں میں پہلے مر جاؤں تاکہ آپ اپنی دوسری بیویوں کو زیادہ ٹائم۔ اب دیکھیں یہ کنورسیشن کب ہو رہی ہے؟ ڈیتھ بیڈ پہ۔ کین یو بلیو اٹ؟ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، لوگ کڑوے ہو جاتے ہیں، لوگ مذاق کرنا بھول جاتے ہیں، لوگ جو ہے ہیومر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ بجھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دنیا ہی لوگوں کو تھکا دیتی ہے، تو ہمارے نبی تو ایون اس حالت میں جوک کر رہے ہیں اپنی وائف کے ساتھ، یہ زندہ دلی کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہادر بننا چاہیے، ٹھیک ہے نا، زندہ دل بننا چاہیے اور جوکس وغیرہ جو ہیں یہ کرتے رہنا چاہیے، ہیومر۔ تو سلیمنسی نرمی کو کہتے ہیں، اور پیشنس اوبویسلی برداشت کو، صبر کو۔ یہ ایموشنل انٹیلیجنس کے بہت 2 امپورٹنٹ انگریڈینٹس ہیں۔ ایگزامپلز میں آپ کو سب سے بڑی مثال دینا چاہوں گا ایموشنل انٹیلیجنس کی۔ جب ایک بدو آیا اور اس نے مسجد میں پیشاب کرنا
शुरू कर दिया। पढ़ा आपने वाकई? तो सहाबा उसको मारने को दौड़े, जो बिल्कुल नेचुरल था, हम भी होते हैं, हम मारने को दौड़ते। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे डील किया सिचुएशन को, इसमें पूरी कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है जो आज गोरे पढ़ाते हैं, थ्योरीज बनी हुई है। सबसे पहले कहा कि रुक जाओ, लेट हिम फिनिश। अब ये बात सोचें आप कि एक बंदा मस्जिद में पेशाब कर रहा है और कहा जा रहा है कि रुको, इसको खत्म करने दो। अजीब बात। फिर कहा इसको साफ करो इस जगह को। फिर उस बंदे को ले जाके समझाया कि देखो ऐसे नहीं करते, मस्जिद सफाई की जगह है, साफ सुथरी जगह है। वो बंदा ऐसा उसको समझा कि उसने कहा कि मुझे आपकी बात समझ आई है, ये लोग तो मुझे मारने आ रहे थे। तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले भी लगाया गालिब।